نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر پیدا کرنے والی ذات کا، جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے میں اور آپ ماہ رجب کے بابرکت ایام میں آج سارا دن محترم جناب محمد امین کودی صاحب اور آپ کے جملہ برادران اور آپ کے پورے خاندان کی طرف سے مرحوم نواب کودی اور ان کی زوجہ اور اس خاندان کے فوت شدگان کی ایصال ثواب، بخشش کی دعا اور بلندی درجات کی التجا کے لیے آج کی اس محفل، اس جلسے میں دور و نزدیک سے جمع ہیں، جس میں آپ تادیر تشریف فرما تھے. غالباً مجھ سے پہلے 2 خطاب بھی آپ سماعت فرما چکے اور کئی ثناخوان حضرات سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی سن چکے ہیں. یقیناً جہاں اہل خانہ کا اپنے آباء و اجداد سے اظہار محبت ہے، وہاں آپ لوگوں کا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام، پھر معراج النبی اور پھر ختم نبوت سے عشق کا ثبوت ہے کہ سارا دن آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے نبی کا ذکر سنتے رہے. میں منہاج القرآن کپائی کے جملہ احباب اور نوجوانان کا بھی مشکور ہوں، جن کی بروقت دعوت اور اطلاع کے طفیل زندگی میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. یقیناً آپ خطاب بھی سماعت فرما چکے، نعتیں بھی سن چکے. اب وقت عصر بھی قریب ہے. میں کم و بیش 2 بجے کا بیٹھا ہوں، مگر انتظامات کے حوالے سے یہی وقت تھا. آپ ذہنوں پر بوجھ نہ ڈالیں کہ زیادہ دیر ہے. انشاءاللہ مختصر وقت میں ہم آقا کی معراج کی بات بھی کریں گے اور والدین کے مقام کی بات بھی کریں گے. فاصلہ زیادہ ہو اور وقت کم ہو تو بندہ رفتار تیز کر لے تو بندہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. آپ اپنی توجہ اور اپنی محبت کا رخ تیز کر لیں، انشاءاللہ قرآن اور حدیث فوراً آپ کے دل میں اتر جائے گا. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل ہے اور موضوع اس کا عظمت مصطفیٰ بھی ہے اور معراج مصطفیٰ بھی ہے. میں نے سارے موضوع کو سمیٹنے کے لیے سورہ مزمل کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے عرفہ اعلیٰ شان بیان ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہے. ابا، باپ کا ذکر ہے کہ محمد مصطفیٰ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تاجدار ختم نبوت ہے، خاتم النبیین ہے. یعنی ایک حضور کی شان ابویت کہ میرے آقا باپ ہیں،
میرے آقا رسول ہیں اور میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں۔ آخر ان تین کو اس ترتیب سے ذکر کرنے کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ فرمایا محمد مصطفیٰ تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ابویت اور رسالت ایک دوسرے کے متضاد ہیں؟ کیا باپ نبی نہیں ہو سکتا یا رسول نہیں ہو سکتا، یا جو رسول ہے وہ مردوں کا باپ نہیں ہو سکتا؟ آیت کی ترتیب سنیں اور لفظوں کو دیکھیں کہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یہ ایک علیحدہ باپ ہے۔ اگلی بات ساتھ شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر اس کو میں مثال سے سمجھانا چاہوں کہ کوئی شخص ہے، وہ اسکول ٹیچر ہے، استاد ہے، اور میں پوچھوں یہ کون ہے، آپ کہیں کہ حنیف صاحب ڈاکٹر نہیں لیکن ماسٹر ہیں۔ چونکہ وہ نہیں ہے تو ڈاکٹر نہیں ماسٹر ہے، اسکول ٹیچر ہے، دو جدا چیزیں ہو گئی۔ اسکول ٹیچر ہیں، کسان نہیں ہیں۔ وہ ایک چیز کی نفی دوسرے سے اس لیے کی جاتی ہے کہ دوسری ثابت ہو جائے اور پہلے کی نفی ہو جائے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا باپ نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک کئی باپ بھی نبی ہوتے تھے اور بیٹے بھی نبی ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام رسول بھی ہیں باپ بھی ہیں، یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نبی اور رسول بھی ہیں، باپ اور بیٹے بھی ہیں۔ وہ باپ اور بیٹا ہونا نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے، باپ اور بیٹا ہونا نبوت کے متضاد نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ باپ بھی تھے اور نبی بھی تھے، باپ بھی تھے رسول بھی تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ایک وقت میں باپ بھی ہو سکتے ہیں، رسول بھی ہو سکتے ہیں، تو میرے آقا تو رسولوں کے سردار ہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کا سارا کمال رب نے مصطفیٰ میں رکھا ہوا ہے۔ سو یہ پھر ذکر کیوں کیا؟ بس یہی بات سمجھنے والی ہے کہ ابویت اور رسالت کی کو بند کریں اور آواز دیں تھوڑی سی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مرد یہاں جوان مذکر کو مرد کہتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ محمد بیٹوں کے باپ نہیں ہے، فرمایا محمد مصطفیٰ مردوں کے باپ نہیں۔ ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے عطا فرمائے مگر وہ بچپن میں وصال فرما گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا۔ جو جوان ہو وہی مرد کہلاتا ہے، وگرنہ بچے کہلاتے ہیں، لڑکے کہلاتے ہیں۔ جو جوان ہو جائے وہ مرد کہلاتا ہے۔ کہ محمد مصطفیٰ تو مردوں کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بیٹیوں کے باپ ہیں، مردوں کے باپ نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوئی اور یہ دونوں کو اکٹھا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا مگر یہ نہیں کہ میرے آقا کو بیٹے پالنے کا نہیں پتا تھا، یہ نہیں کہ میرے آقا نے بیٹے پالے نہیں تھے۔ ہوا یوں تھا کہ حضور نے ایک صحابی کو بیٹا پکارا کہ یہ میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا کہا حضرت زید کو۔ پھر حضرت زید نے جب اپنی زوجہ حضرت زینب کو طلاق دی تو حضور نے حضرت زینب سے اللہ کی اجازت سے نکاح کیا۔ جب نکاح کیا تب دشمن لوگوں نے الزام لگایا کہ دیکھیں محمد مصطفیٰ نے اپنے بیٹی کی بیوی سے شادی کر لی۔ سگے بیٹے تو آقا کے تھے ہی نہیں، منہ بولے بیٹے، جیسے بندہ کسی کو بچہ کہہ دیتا ہے، بیٹا کہہ دیتا ہے، بھتیجے کو، بھانجے کو محلے میں، اور آقا اسے بیٹا کہتے تھے۔
اس نے جب اپنی زوجہ کو طلاق دی، حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو پروپیگنڈا کرنے والے مخالفین، بغض حسد اناد رکھنے والوں نے کہا دیکھو یہ کیسے رسول ہیں کہ بیٹے کی بیوی سے، بیٹے کی متعلقہ جس کو طلاق دی اس سے نکاح کر لیا۔ بیٹا بیوی کو طلاق دے بھی دے تو باپ کا نکاح پھر بھی نہیں ہو سکتا، بیٹا چھوڑ دے بہو سے نکاح پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے جب نکاح کیا تو افواہیں چل پڑی۔ خالق کائنات نے آیت بھیجی کہ محمد مصطفیٰ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبیوں کے خاتم النبیین بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اس بات سے محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت میں کمی نہیں آتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا بلکہ مردوں کے باپ ہونے کا انکار کیا ہے۔ یہاں جو باریک سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، آج ہم ماں کے سال ثواب کے لیے بھی جمع ہے اور باپ کے سال ثواب کے لیے بھی جمع ہے، مگر عموماً ایک رواج چل پڑتا ہے نا، ماں کی شان زیادہ بیان کی جاتی ہے، ماں کے نعرے زیادہ لگائے جاتے ہیں، ماں کی محبت کی بات زیادہ اور کچھ اس انداز سے کی جاتی ہے کہ جیسے باپ کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے یا باپ کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ شاعروں کے کلام بھی ماں کی شان میں زیادہ، تقریریں بھی، اور سب کچھ وہ ایک پہلو ہے، مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ کا مقام ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے حضور کے باپ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ بہت باریک بات عرض کروں گا چونکہ وقت کم ہے۔ ہمارے باپ، ساروں کے باپ کا نام کیا ہے بولیے؟ سارے انسانوں کے والد کا کیا نام ہے؟ باپ کا حضرت۔ اور ہماری اماں جان کا کیا نام ہے؟ اماں حوا علیہ السلام۔ سنیے، باپ رب نے پہلے پیدا کیا ہے اور ماں رب نے بعد میں پیدا کی ہے۔ پہلے رب چاہتا تو اماں حوا کو پیدا کر دیتا۔ ماں کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، بنیاد کو، جڑ کو کہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو اماں حوا پہلے کر دیتا، مگر باپ پہلے پیدا کیا اور ماں کو وجود رب نے بعد میں بخشا ہے۔ وہ بتا دیا کہ ماں بعد میں آئی ہے، اپنا مقام ہے، مگر کبھی والد کا مقام ذہن سے محو نہ ہو، والد کا مقام کبھی نہ بھولے۔ اور اس حدیث پاک بچہ بچہ جانتا ہے، ہم ہر جگہ تشریح کرتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرتے کرتے لوگ باپ کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں، باپ سے تعلق کمزور کر دیتے ہیں۔ باپ ہی ہے نا، مجھے تو شریعت نے زیادہ حکم مان کا دیا ہے، خدمت کا حکم دیا ہے، مگر باپ سے بے ادبی کرنے یا باپ کو چھوڑنے یا باپ سے بیزاری کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ مسئلے آدھے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے تو صحابہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرنے والے اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، ماں کا ذکر کرنے والے باپ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ میری بھی ماں، تیری بھی ماں، علی کی بھی ماں، حسن اور حسین کی بھی ماں، مائیں بہت بلند ہے۔ جنت رب نے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے، مگر یہ حدیث ہم کیوں بھول گئے؟ میرے آقا نے فرمایا جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے، مگر جنت کا درمیان والا بڑا دروازہ باپ کے چہرے میں رب نے رکھا ہوا ہے۔ جنت کا دروازہ باپ کے پاس ہے۔ جب دروازہ ہی نہیں ملے گا تو جنت ماں کے قدموں تلے ہو، تو اندر نہیں جا سکتا۔ دروازہ کھلتا ہے تو جنتیں ملا کرتی ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرتے کرتے ہم دروازے بند کر دیتے ہیں، بند دروازوں سے نعمتیں نہیں ملتی۔ میرے آقا نے دروازے کی اہمیت سمجھائی، فرمایا انا مدینۃ العلم، علم کا شہر تو میں ہوں، علی باب ہو۔ جو اس علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے کی فکر کرے، دروازہ کھلے گا، میں مصطفیٰ علم عطا کر دوں گا۔ ماں جنت ہے،
ماں کے قدموں تلے جنت ہے کہ بس دروازے کی فکر کرو، دروازے کے لگے ہوئے تالے کی فکر کرو. وہ جو دروازے پہ لگا ہوا تالا ہے اس کی چابی باپ کی خدمت ہے. تو باپ کی خدمت کا دروازہ کھولے گا، ماں کے قدموں میں تمہیں جنت مل جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی ذکر ہے ماں باپ کا اکٹھے ہوا ہے. وہ حدیث پاک میں ہے کہ ماں کا 3 دفعہ حق پہلے ہے. وہ حق کیوں ہے؟ وقت ہوتا تو وہ بھی بتا دیتا کہ ماں نے پیٹ میں رکھا ہے. ایک حق ماں نے تکلیف سے پیدا کیا ہے. دوسرا حق، تیسرا ماں عورت ہے، کمزور ہے. وہ 3 طرح حق اس طرح سے ہیں. وَغَرْنَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی ماں باپ برابر ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہاں بھی ماں باپ برابر ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، یہاں بھی ماں باپ برابر ہیں. کوئی کبھی یہ مت سوچے کہ باپ کے ساتھ زیادتی کر کے فقط ماں سے جنت کما لے گا، یا ماں کو چھوڑ کے فقط باپ سے جنت کما لے گا. زندگی میں بھی ماں باپ کا حق اور بعد مرنے کا بھی ماں باپ کا حق اولاد میں ہے. اور یہاں دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ہونے کا ذکر کیا ہے. کوئی باپ ہے تو اس نے سنت مصطفیٰ پالی ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود والد ہیں. آج میں فقط ماں باپ کی محبت کہ یہ جو سال بھر کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، آپ کو مجھے دعوت دی جاتی ہے، دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ ماں باپ سے محبت ہے. دنیا کے رشتے بڑے ناپائیدار ہیں. دنیا کے رشتے خود غرضی پر ہیں. دنیا کے رشتے مطلب پر ہیں. میں کبائی آتا ہوں، جس دن میں دیکھوں گا محبت سے نہیں ملتے تو میں کبائی کیوں آؤں گا؟ آپ مجھے سنتے ہیں، جس دن میں نے محبت سے نہ بیان کیا اور ٹھیک نہ کیا آپ کیوں سنیں گے؟ دنیا کے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی نہ کوئی لالچ ہے، کوئی نہ کوئی طمع ہے. مگر ماں باپ کا ایک ایسا تعلق ہے، نفع ملے نہ ملے ماں باپ بچوں پر جان قربان کر دیتے ہیں. بچہ لولا لنگڑا گنگا کیوں نہ ہو، ماں باپ اس پر اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں. بچہ بیمار ہو تو والد جائیداد بیچ دیتا ہے، قرضے لے لیتا ہے کہ یہ بے شک لولا لنگڑا ہے، میرا تو بیٹا ہے، میں اس کا علاج کروں گا. اور پھر شادی تک سب کچھ تک اولاد حق سمجھتی ہے. ارے تیری کوئی پیو دی دنیا ہے، تیرا کوئی پیو دا مال ہے. لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ بیٹے بیٹی باپ کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں، باپ کے مال کو اپنا اور حق وراثت بھی مانگتے ہیں. اگر کسی کے باپ کے پاس دولت ہے تو بیٹے کو امید ہے، یہ یقین ہے یہ میری ہے. باپ کے پاس جائیداد ہے تو بیٹے کو یقین ہے یہ میری ہے. مگر بیٹا جو کماتا ہے، جو بیٹے کی اپنی جائیداد ہے، کبھی بھی کسی نے نہیں کہا تیرے کوئی پتر کا مال ہے، تیرے کوئی پتر کی زمین ہے. اور معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ باپ اپنا سب کچھ اولاد پر قربان کر دیتا ہے، کچھ پاس نہیں رہتا. وہ جو جاتا ہے وہ مکان بھی اولاد کے لیے بناتا ہے، وہ زمینیں بھی اولاد کے لیے بناتا ہے، اور وہ سب کچھ اولاد اسے پتہ ہوتا ہے. وگرنہ اگر فقط اپنی فکر ہو، جب فوت ہونے لگے تو اپنی ساری جائیداد مسجد کو دے جائے، ساری جائیداد مدرسے کو دے جائے کہ جنت کا بندوبست کر لوں. مرتے وقت بھی ماں باپ کے دل سے یہ محبت ختم نہیں ہوتی. وہ اپنی ساری جائیداد اولاد میں تقسیم کر کے جاتے ہیں. اور دوسری طرف اولاد جب خود کمانے کے قابل ہوتی ہے، اولاد جب خود جاب پہ لگ جاتی ہے، اولاد جب خود دولت ہو جاتی ہے، تو 4-5 بھائی اس بات پہ جھگڑ دیں کہ صرف میرا لوگا میرا پیو ہے، تیرا کوئی نہیں لگتا، صرف میری ماں تیری کچھ نہیں لگتی، 3 ماہ سے میرے گھر میں ہے، یہ پچھلا علاج میں نے کرایا تھا، پچھلی عید پہ سوٹ میں نے لے کے دیا تھا. وہ ماں باپ جس نے 4 بچے پالے، شادی کیے، جس نے 3 بیٹیوں کو رخصت کیا، آج وہ 4 بیٹے باریاں مقرر کرتے ہیں کہ تو صبح کا کھانا دے گا، میں شام کا کھانا دوں گا، رات تیرے پاس ہوگی، دن میرے پاس ہوگا. یہ محبت کی وجہ سے ہو.
پھر تو لڑائی جھگڑا ہو نا، ایک بیٹا کہے کہ نہیں اماں میرے پاس ہوگی، دوسرا کہے گا نہیں میرے پاس ہوگی، ایک کہے ابا کھانا میرے پاس کھائے گا، دوسرا کہے کہ ابا میرے پاس، پھر تو باپ کا دل بھی بڑا ہو جائے کہ بیٹے میری خدمت پہ لڑتے ہیں، بیٹے میری محبت میں لڑتے ہیں، مگر باپ تو زندگی میں آنسو بہاتا ہے کہ جن کو میں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، جن کو میں نے کاندھے پہ، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے میں نے محنت مزدوری کی تھی، جن کے لیے جائیداد اکٹھی کی، آج 2 لقمے دینے کے لیے، آج 2 منٹ ان کے پاس مجھے دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ میری تشریح نہیں ہے، چونکہ آج ہم ایک باپ اور ماں کی ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں جو دنیا سے گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بیٹا آیا، فرمایا یا رسول اللہ، باپ تنگ کرتا ہے، مجھ سے مال لے لیتا ہے، جو میں کماتا ہوں باپ لے لیتا ہے مجھ سے۔ شکایت تھی، بندے کے اپنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کہا باپ مجھ سے مال لے لیتا ہے جو میں کما لیتا ہوں، مجھ سے لے لیتا ہے۔ آقا نے فرمایا اچھا والد کو بلاؤ۔ وہ گیا اور والد کو پیغام دیا کہ نبی بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے نبی کیوں بلا رہے ہیں؟ اس بوڑھے کو کسی نے بتایا تیرے بیٹے نے تیرے خلاف شکایت لگائی ہے۔ باپ کو جب پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ کی عدالت میں میرے خلاف میرے سگے بیٹے نے مقدمہ کیا ہے، میرے خلاف شکایت لگائی ہے، حضور سے بڑی کوئی عدالت نہ تھی، اس سے بڑی کوئی سپریم عدالت اس وقت نہیں تھی۔ تب بیٹے نے میرے خلاف درخواست دی ہے کہ میں کما کے آتا ہوں، باپ مجھ سے لے لیتا ہے۔ باپ کو جب پتہ چلا تو بڑا بوجھل ہوا، بڑا دکھ ہوا، آنسو آ گئے کہ اب میں بیٹے کے لیے صفائیاں دوں گا۔ باپ آ گیا، میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تو بیٹے سے مال لے لیتا ہے۔ باپ اور کیا کہتا؟ ابھی باپ پہنچا نہیں ہے، جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ فیصلہ تو آپ کر لیجئے، لیکن فیصلے کے بعد اس باپ سے پوچھنا ہے کہ رستے میں جو تو دل میں باتیں کر رہا تھا مجھے وہ باتیں سنا دے، رستے میں جو دل میں تو سوچ رہا تھا وہ مجھے سنا دے۔ فرمایا یا رسول اللہ، فیصلے کے بعد اس بوڑھے بندے سے دل کی بات پوچھنی ہے تمہیں، اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ دونوں باپ بیٹا آ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ہاں تو بیٹے سے مال لے لیتا ہے۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ لیتا ہوں، لیکن اس سے پوچھ میں وہ مال کس پہ خرچ کرتا ہوں؟ میں اسی گھر پہ لگاتا ہوں، میں خود کھاتا ہوں اس میں سے، میری ایک بہن ہے اس کی پھوپھی ہے، میں کچھ اس کو کھلاتا ہوں، اس کی خالہ ہے کچھ اس کے کھلاتا ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ اور تو میں کہیں ضائع نہیں کرتا، اتنا سا جرم ہے میرے آقا نے پوچھا کیا تیرا باپ سچ کہتا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، مجھ سے لے کے خرچ تو گھر پہ ہی کرتا ہے، اپنے آپ پر، پھوپھی پر، خالہ پر، اپنے آپ پر کرتا ہے۔ میرے آقا نے مقدمہ سن لیا، اب فرمایا کہ کیس تو میں نے سن لیا دونوں سے، اے بوڑھے باپ تو بتا رستے میں جو تو دل میں سوچ رہا تھا ابھی اپنے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اپنے کان بھی بندہ تب سنتا ہے کہ جب بندہ منہ سے بولے، کوئی شاعر شعر لکھے تو لکھ لے، کانوں نے تو نہیں سنے، جب وہ بولے گا تو اپنے کان سنیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جو رستے میں تو کلام دل میں پڑھ رہا تھا، جو باتیں سوچ رہا تھا وہ بتاؤ۔ تو حیران ہوا، آقا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں دل میں کچھ سوچ رہا تھا؟ فوراً فرمایا اس سے سچا رسول کون ہو سکتا ہے کہ ابھی میرے کانوں کو نہیں پتا میں نے کیا سوچا ہے، مگر مصطفیٰ کو پتا چل گیا۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا وہی باتیں سنا جو تو دل میں سوچ رہا تھا، سنا رہا تھا۔ دوستو وہ جب باتیں شروع ہوئی تو مجمع رو پڑا، آقا کی آنکھ بھی غمزدہ ہو گئی۔ فرمایا جانے لگے تو اس نے دل میں، جیسے بندے کے بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے تو بندہ وین کرتا ہے نا، جسے آپ کیا کہتے ہیں، وہ جو وین کرتا ہے، وہ جو کلمات کہتا ہے، یعنی دل کی سختی بیان کرتا ہے۔ بیٹے نے جب باپ کے خلاف مقدمہ کیا تو باپ نے کہا ہائے مولا وہ کیسا بیٹا ہے جسے میں خود کھلایا کرتا تھا، جس کی خاطر
خاطر میں نے مزدوری کی، میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، جس کی خاطر میں دنیا سے لڑا جھگڑا، جس پر ہاتھوں کی میں نے چھائیں، اس نے درد بھرے کچھ کلمات کہے، رب کو بھی اس پہ رحم آ گیا، وہ سناتا رہا اور مجمع روتا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹے سن لیا تیرے باپ کے دل میں کیا درد ہے؟ فرمایا جا انتا و مالک ابھی کا، مصطفیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرا مالک بھی تیرا باپ ہے اور تیرے سارے مال کا بھی مالک تیرا باپ ہے۔ نہ تو اپنا مالک ہے نہ تو اپنے مال کا مالک ہے، جب تک والد زندہ ہے تیرا بھی مالک والد ہے اور تیرے سارے مال کا بھی والد زندہ ہے۔ خدمت فرض کر دی ہے۔ حاضرین مکرم، یہ تیرے میرے اور والد کی وجہ سے بچوں کی عزت ہوتی ہے۔ کانا ابوہما صالحا، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، میرا جی تھا کہ اس کو سناتا، مگر کہا جاتا ہے کہ باپ کی وجہ سے اولاد کی عزت ہوتی ہے، اور کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف باپ کو دنیا میں عزت ملتی ہے بلکہ بچوں کی وجہ سے قبر اور حشر میں باپ کو تاج پہنایا جاتا ہے، باپ کو بخشا جاتا ہے۔ اولاد کی وجہ سے باپ کا مقام بڑھتا ہے اور باپ کی وجہ سے اولاد کو اللہ عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے اور شہرت بھی دیتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ آج محترم جناب امین کندی صاحب نے اپنے والد اور اپنی والدہ کے لیے اور ان کے بیٹوں نے اپنے دادا دادی کے لیے اور ان کے بھائیوں نے بھی یہ محفل خوبصورت سجائی۔ یہ باپ دادا سے جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ نبیوں کی سنت ہے۔ وہ بندہ جو دفن کرنے کے بعد ماں باپ کو بھلا دے وہ حسن ایمان سے محروم ہے، وہ لذت ایمان سے محروم ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دعائیں سکھا دی اور نماز کا حصہ بنا دیا کہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے، لیکن ہر نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدی کہہ کے ہر نماز میں ماں کو بھی یاد رکھنا ہے اور باپ کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور جو بندہ ماں باپ سے وراثت لینے کے بعد مٹی میں ڈالنے کے بعد بھول جائے وہ جان لے کہ وہ حسن ایمان سے محروم ہے، اس کے دل میں ایمان کی لذت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے آبا و اجداد سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ میرے آقا کا ایک بیٹا جو تھا حضور نے اپنے دادا حضرت ابراہیم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا تھا۔ میرے آقا کے نواسوں کا نام اللہ نے رکھا ہے حسن اور حسین، کیا میرا اللہ میرے آقا کے بیٹے کا نام نہیں رکھ سکتا تھا؟ لیکن میرے آقا کے بیٹے کا نام میرے آقا نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا۔ آقا نے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھ کے باپ دادا کی محبت کا بیان فرما دیا۔ حاضرین مکرم، ایک والدین میرے آقا کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے اور میرے آقا کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین وہ عظیم والدین ہیں جن کا کوک رب نے نور اور رحمت کے لیے چنا تھا۔ یہ تو میرے آقا کے والدین ہیں، بلا شک و شبہ جنتی ہیں، بلا شک و شبہ مومن ہے۔ جس کو شک ہے مجھے اس بندے کے ایمان پہ شک ہے۔ میرے آقا کی ماں بھی مومنہ ہے اور میرے آقا کے والد بھی مومن ہے، اور ایک میرے آقا کے سگے ماں باپ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک اللہ نے مجھے پاک باپ سے پاک ماں میں منتقل فرمایا ہے، پاک نسبوں سے پاک رحموں میں۔ ہم میں سے کسی کا سجرہ دادے پر دادے کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ وہ پچھلے کون تھے۔ ایک شجر مصطفیٰ ہے کہ آپ کے بابا سے لے کر آدم علیہ السلام تک میرے آقا نے خود سند عطا فرمائی کہ میرے شجرے میں ہر باپ مسلمان تھا، ہر ماں مومنہ تھی، اور کئی پیغمبر گزرے ہیں
حضور نے فرمایا میرے سارے شجرے میں نکاح ہوئے ہیں، سارے شجرے میں کوئی بھی بغیر نکاح کے نہیں پیدا ہوا، سو میرے آقا کے باپ حضرت عبداللہ بھی بلا شک و شبہ جنتی، اور میرے آقا کی والدہ بھی بلا شک و شبہ جنتی ہیں۔ ایک تو ہے حضور کی وجہ سے جنتی ہیں، اللہ نے ان کو چن کے مصطفیٰ کا نور عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں ایک عورت کو چنا اور ایک مرد کو چنا کہ تو مصطفیٰ کی ماں ہے اور تو مصطفیٰ کا بابا ہے۔ یہاں بڑی باریک بات عرض کرنے لگا ہوں، چونکہ وقت قلت کی وجہ سے تشریح میں نہیں جاتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے دادا تک، عبد المطلب تک، یہ تو بات ہو گئی ختم، یہ حضور کا شجرہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا کے دادا عبد المطلب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، لوگوں سنو میں اور علی ایک ہی نور سے آئے ہوئے ہیں۔ جو شجرہ مصطفیٰ کا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے دادا عبد المطلب تک اور دادی جان تک، قربان جائے علی تیرے مقام پر رب نے جو شجرہ مصطفیٰ کے لیے چنا تھا وہی شجرہ تجھے عطا فرما دیا۔ حضرت علی شیر خدا کا جو ایک اعزاز ہے، 100% جو شجرہ مصطفیٰ کا ہے وہی شجرہ علی المرتضیٰ کا ہے، سگے کزن تھے۔ اور یہاں آکے میرے آقا حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ کا سگا بھائی ابو طالب حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، باپ اور ماں ایک اور بھائی جدا جدا۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں کوئی منہ نہیں کھولتا کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، مگر ابو طالب کے بارے میں لوگ ایمان شک سے دیکھتے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے، مگر 2 جملوں میں اپنا عقیدہ اور منہاج القرآن کا موقف رکھنا چاہوں گا کہ اپنے ابا اجداد کے بارے میں کیا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا اجداد کے بارے میں تو کلیئر ہے، حضرت عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، اور ابو طالب کی زوجہ اور علی کی ماں فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب عمران ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے، اور میرے آقا کی عمر 5-6 سال تھی کہ آپ کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ میرے آقا کو والد کے بعد دادا نے پالا، دادا کے ایمان پر بھی کسی کو شک نہیں ہے، مگر جب میرے آقا کے دادا جان عبد المطلب وصال فرما گئے، چچا اور بھی تھے، عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، چچا اور بھی تھے، مگر رب نے کچھ یوں بندوبست کیا کہ میرے آقا کے والد کے فوت ہونے کے بعد نور محمد عبد المطلب یعنی دادا کے پاس آیا، اور دادا کے فوت ہونے کے بعد محمد مصطفیٰ علی کے بابا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ بچپن سے حضرت ابو طالب علی کے بابا نے محمد مصطفیٰ کی خدمت کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا پوسا ہے۔ حضرت ابو طالب کا مقدر تھا کہ مصطفیٰ مل گئے تھے اسے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس رہتے تھے، آپ کے گھر میں رہتے تھے، وہ آپ کی خدمت کرتے تھے۔ علی کے بابا میرے آقا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی ماں نے مجھے سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا ہے، علی کی ماں نے مجھے پالا ہے۔ اور جب حضرت علی شیر خدا کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، آج بھی ایک ماں اور باپ کے محبت میں یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ جب حضرت علی کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو میرے آقا نے کفن کے لیے اپنا لباس عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کی سگی ماں نہیں، علی کی ماں، سگا لباس عطا فرمایا، اس کے بعد جنازہ بھی خود عطا فرمایا ہے۔ جس عورت کو رو کفن بھی مصطفیٰ دے اور جنازہ بھی مصطفیٰ پڑھے، اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے مگر بار خوش نصیبی فاطمہ بنت اسد اور علی کی ماں کہ جب قبر بن گئی، میرے آقا قبر میں خود اترے، فاطمہ کی قبر میں اتر کے قبر کی ڈیوٹی لگائی، قبر خبردار، یہ جو بھی دفن ہونے والی
والی ہے، یوں سمجھو مصطفیٰ کی ماں آ رہی ہے۔ یہ علی کی ماں کے لیے میرے آقا کے جذبات تھے۔ ماں کے حوالے سے تو شک ختم ہو گیا، اب پھر جوڑتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عبد المطلب تک شجرہ ایک، اور عبد المطلب کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی علی کو دی۔ کہا لوگوں، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے قیامت تک علی کا شجرہ ایک ہے۔ یہ نور آدم سے چلا، عبداللہ سے ہوتے ہوئے پھر علی کو ملا، علی سے حسن اور حسین، اور قیامت تک سادات یوں آیا، جو دنیا میں حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ جو شجر جو آل علی کی ہے وہ آل مصطفیٰ کی ہے، جو اہل بیت علی کے ہیں وہی اہل بیت مصطفیٰ کے ہیں، اور کوئی جھگڑا نہیں۔ شک ایک ابو طالب کا رہ جاتا ہے۔ ابو طالب کے ایمان کو لوگ تولتے ہیں کہ پتہ نہیں کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، پتہ نہیں مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ حاضرین مکرم، آج ہم اپنے باپ دادا کے بارے میں نہیں کسی سے پوچھیں تیرا دادا مسلمان ہے کہ ہندو ہے، تھوڑے علاقے تو ہندو ہی بہت، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میرے دادے کو کوئی ہندو کہے۔ تمہاری دادی سکڑی تھی یا مسلمان تھی آپ نے دیکھا نہیں، آپ کہیں گے دند کاٹ چھوڑ سائیں جو بات سکڑی آ گئی، آپ کو پتا نہیں ہے، لیکن آپ کو برا لگے گا کہ میری دادی کو سکڑی کہہ رہا ہے، میری دادی کو ہندو کہہ رہا ہے۔ ہم نے اپنے دادا پر دادا کو دیکھا نہیں، مگر ان کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج جو لوگ علی کو مولا مانتے ہیں اور علی کی آل کے نعرے لگاتے ہیں، اور جب علی کے بابا کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں مسلمان ہے کہ کون ہے، کلمے دا ثبوت کون ہے تو سنے۔ نسبت علی اور خدمت مصطفیٰ کے بعد ہم کوئی دلیل تاریخ سے نہیں پوچھتے، بغیر کسی سے پوچھے ابو طالب کے بخشش اور ایمان کے قائل ہو گئے۔ عقل یہ نہیں مانتی کہ جس بندے نے اپنے منہ سے لقمہ چبا کے مصطفیٰ کو کھلایا ہو، جس بندے نے ساری رات مصطفیٰ پر چادر ڈال کے خود پہرے دیے ہوں، جس بندے نے سارے عرب سے مصطفیٰ کی خاطر ٹکر لی ہو، جس بندے نے محمد مصطفیٰ کی خاطر اپنا کاروبار اور گھر بار چھوڑا ہو، پہرا دیا ہو، وہ بغیر ایمان کے دنیا سے کیسے فوت ہو سکتا ہے؟ آج بیٹا حفظ کر لے، علماء سے سند دے دیتے تیرے پتر حفظ کیتے تو پکا جنتی ہے۔ بیٹا حج کر لے کہ تو بخشا گیا پتر حج پڑھائے۔ آج بیٹا حافظ عالم ہو جائے، ہم 7 پشتوں کو بخشش کی سند دے دیتے ہیں، حدیث روایت کے حوالے دے کر کہ بیٹے نے حفظ کیا، پیو بھی بخشا گیا، دادا بھی بخشا گیا۔ ارے تم قرآن حفظ کرنے والے کہ باپ کے بارے میں یقین سے کہتا ہے کہ وہ بخشا گیا، قاری صاحب نے 20 بچے لائے اور قرآن پڑھا، تجھے یقین ہو گیا آج حافظ صاحب ختم پڑھا ہے تو میں بچہ کو ہے ابا بخشا گیا جی، آج تمہیں یہ یقین ہے۔ اور دوستو جو 30 پارے پڑھ کے تم کہتے ہو کہ میرا باپ بخشا گیا، اس قرآن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا قرآن علی کا دوست ہے، علی قرآن کا دوست ہے، القرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ دنیا تو دنیا، میدان حشر میں بھی علی اور قرآن ساتھ چل کے آ رہے ہوں گے۔ جو قرآن کی ایک آیت تیرے دادے تیرے باپا کو بخشوا سکتا ہے، بتائیے کیا وہ علی کے باپا کو نہیں بخشوا سکتا؟ آج لوگ ابو طالب کے ایمان کی دلیلیں پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کفر کی دلیل لاؤ۔ ابو طالب کے ایمان کے ہم اسی لیے قائل ہیں کہ بندہ خدمت مصطفیٰ کی کرے اور وہ ایمان فوت ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدمت مصطفیٰ کی کرے؟ ایک یہودی بچہ تھا، یہودی مذہب یہودی تھا، اعلان آقا کے پاس بیٹھتا، حضور کے چہرے کو تکتا، چھوٹی موٹی خدمت کرتا۔ کچھ دیر وہ یہودی بچہ نہ آیا، میرے آقا نے اطلاع دی گئی کہ وہ بیمار ہے، بڑا سخت بیمار ہے۔ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پتہ بھی ہے یہودیوں کا گھر ہے، مگر وہ جو آقا سے محبت رکھتا تھا وہ محبت کھینچ کے حضور کو لے گئی۔ آقا اس کے گھر گئے کہ ہم آ رہے ہیں، وہ بستر مرگ پر پڑا ہے، بیمار ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ زندگی ختم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اب سنے بیٹے،
جن کے باپ زندہ ہیں تھا یہودی. جب آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے تو اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا, بول نہیں سکتا تھا, سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ ایک طرف مصطفیٰ ہے ایک طرف بابا ہے. کوئی اجازت مانگ رہا ہے بابا سے. باپ نے کہا, باپ بھی سمجھ گیا کہ آخری سانس ہے, کہا بیٹا جیسے مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں ویسے کر لو. والد نے اجازت دی, بیٹے کے چہرے پہ خوشی آ گئی, مسکراہٹ آ گئی. وہ خوش نصیبی, مصطفیٰ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے. ایک لمحے پہلے یہودی تھا, یہودی کا بیٹا تھا, اب مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا تو بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلا گیا. گویا عزرائیل انتظار کر رہا تھا, رب کی رحمت منتظر تھی کہ لوگوں یہ کیسے آ سکتا ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہو اور بندہ بےایمان ہو کے مرے, وہ محبت مصطفیٰ اور کلمہ نصیب نہ ہو. اس وقت تک سانسیں روک لی ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو کلمے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. میں کیسے مان جاؤں کہ چند دن کی محبت نے یہودی کے بیٹے کو کلمہ دے دیا, ساری عمر ابو طالب نے مصطفیٰ کی خدمت کی اور بغیر کلمے کی فوت ہو گیا ہوگا. یہ کیسے میں مان لوں کہ ہو علی کا بابا اور بغیر ایمان کے چلا گیا. ایک منافق شخص تھا جس کی منافقت سے دنیا واقف تھی, اس کا بیٹا حضور کا سچا عاشق تھا, آقا کے پاس بیٹھتا تھا, اللہ بھی جانتا تھا اور مصطفیٰ بھی جانتے تھے. باپ جب فوت ہوا تو بیٹے نے فرمایا یا رسول اللہ بابا فوت ہو گیا, جنازہ تو پڑھیں. حالانکہ علم نبوت جانتی تھی کہ منافق ہے, اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا, مگر بیٹا سچا مسلمان تھا. بیٹے نے جب درخواست کی کہ یا رسول اللہ بابا کے جنازے میں آئے, جاننے کے باوجود میرے آقا چلے گئے اور اس کا جنازہ پڑھا, اور جب واپس پلٹے تو پوری سورہ اتر آئی. اللہ نے فرمایا آج گئے میرے مصطفیٰ, میرا تو وعدہ ہے کہ آپ جس کی بخشش کی دعا مانگیں گے میں اس کے بخشش کا اعلان فرما دوں گا. مگر جو آپ کے لیے دل میں نفاق رکھے, جو دل میں آپ کا بغض رکھے, میرے مصطفیٰ آپ مجھے 70 دفعہ بھی کہہ دے باقی گناہگاروں کو بخش دوں گا, مگر دل میں بغض مصطفیٰ ہو میرے حبیب آپ 70 دفعہ کہہ دیں میں اس کو نہیں بخشوں گا جو تجھے دل و جان سے نہیں مانتا ہے. مگر بیٹے کی وجہ سے آقا جنازے پہ چلے گئے, چونکہ بیٹا مسلمان ہے, بیٹا مولا کائنات علی ولی اللہ علی وسیع اللہ ہو. اور آقا نے حضرت ابو طالب کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی, ابو طالب کے لیے کبھی ایمان سلام کی دعا نہیں مانگی ہوگی. کوئی عقل ایسی دلیل نہیں ڈھونڈتا. اور جس نے تفصیلی سننا ہو, چونکہ آج وقت کم ہے, استاد المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس مسئلے کو 2 + 2 = 4 کی طرح حل کر دیا ہے. میرے آقا کے والدین تو ہے ہی کائنات کے عظیم ترین جنتی, نسبت مصطفیٰ اور خدمت مصطفیٰ کی وجہ سے علی کے بابا اور اماں کو بھی اللہ رب العزت نے جنت عطا فرمایا. مگر بات کو اختتام کی طرف نہ معراج کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولیکن رسول اللہ, محمد مردوں کے باپ نہیں ہیں, لیکن محمد مصطفیٰ نے علی کو بیٹوں کی طرح پالا ہے. علی کو جوان کیا میرے آقا نے, جھولی میں بٹھا بٹھا کے کھلایا ہے. اور میرے آقا نے جب پالا پوسا پھر لا سیفا, پھر میرے آقا کو کہنا پڑا کہ لا فتح الا علی. مصطفیٰ نے پال کے دکھایا ہے اس جیسا نوجوان اب عرب میں ڈھونڈ کے لاؤ. اب علی جیسا نوجوان کوئی نہیں ہوگا, نہ کوئی علی سے تلوار بڑھ کے چلا سکا, نہ کوئی علی سے بڑھ کے قرآن سنا سکا. اور آقا نے خود جس کی اپنے بعد ولایت اور مولا ہونے کا اعلان کیا وہی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا. اور یہ نہیں کہ ایک طبقہ مانتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو تسلیم کیا, حضرت علی, حضرت عمر فاروق اور سارے صحابہ نے علی کے اس مقام کو تسلیم کیا. آج دلوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے, جب 2-4 نعرے زیادہ لگائیں تو دل گھٹتا ہے اور بندہ ڈرتا ہے کہیں مجھ پہ فتوے نہ لا جائیں. اس صدی میں یہ احسان ہے منہاج القرآن کا, یہ جرأت ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی. وگرنہ آج سے 20 سال پہلے تو ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ اگر تو نے علی علی کہا تو شیعہ ہو جائے گا, اگر تو نے نیاز پکائی تو
شیعہ ہو جائے گا۔ ہم سنیوں کو ڈرایا گیا یہ پچھلے 20-25 سال سے، یہ تو صدقہ مناج القرآن کا کہ ببانگے دہن کو ہو علی علی کرنا کسی مسلک کا حصہ نہیں، یہ ضرورت ایمان ہے۔ ایمان پورا اسی کا ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی علی کا نعرہ لگائے، الذکر علی علی، الذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، من کنت مولا۔ ایمان پورا ہی علی علی کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں نہیں دیکھا، منافق اور مومن کے درمیان ایک لائن ہے، اس لائن کا نام علی کی محبت ہے۔ جو ادھر گیا تو ایمان سے گیا، جو ادھر آیا تو رب نے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ بات میں کر رہا ہوں والدین کی، علی کے ماما بابا کی، اور پھر حضور کے والدین کی۔ حاضرین مکرم، جو آخری 10 منٹ ہیں وہ آپ کے بڑے سماعت کرنے والے ہیں، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ رسالت، ابویت اور معراج کو اکٹھا بیان کروں۔ میرے آقا، ایک روایت کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبرائیل علیہ السلام جب سواری لے کے آئے اور کہا اللہ نے عرش پہ بلایا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ میرے آقا چلے جائیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور جبرائیل کو کہا جبرائیل جانے سے پہلے ایک ضروری کام ہے۔ کیا؟ فرمایا میں پہلے اپنے بابا اور اماں کے قبر پہ جاؤں گا، پھر عرش پہ جاؤں گا۔ اس معراج کی رات میرے آقا نے سواری پہلے اپنی اماں اور بابا کے قبر پہ گئے۔ کیوں گئے؟ کیونکہ میرے آقا کو پتا تھا کہ آج کی رات میں رب سے امت کے لیے بخشش مانگوں گا، آج کی رات میں گناہگاروں کو بخشواؤں گا، نعمتیں اور تحفے لے کے آؤں گا۔ سو رب کے پاس جانے سے پہلے اپنی اماں کی قبر پر آئے، اپنے بابا کی۔ نہ جانے مصطفیٰ نے کیا کیا باتیں کی تھی، اور جو اس روایت کو دل و جان مانتا ہے کہ میرے آقا کی دعا سے حضور کی ماں بھی زندہ ہوئی اور حضور کے باپ بھی زندہ ہوئے اور اٹھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو بتایا ہوگا کہ اماں جس تیرے بیٹے کو دنیا یتیم کہتی تھی، آج وہ سب سے بڑے بلند مقام عرش پہ جا رہا ہے۔ والدین جب اپنے بیٹوں کا مقام دیکھتے ہیں تو سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ ایک تو میرے آقا کے بابا اور اماں کو پتا چلا ہوگا کہ آج ہمارا لال عرشوں پار جا رہا ہے، بتائیے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ مگر اس سے اگلے پہلے بھی مسلمان تھے، پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمے پر تھے، پہلے بھی وہ دین حنیف پر تھے، مگر میرے آقا نے جا کے اپنی ماں کو بھی اپنا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے وہ بیٹے تھے، آج انہوں نے رسالت کا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ میرے آقا نے معراج کی رات اپنی اماں کو بھی کلمہ پڑھایا اور اپنا بابا جان کو بھی کلمہ پڑھایا کہ آج اس کلمے کی بنیاد پر میں رب سے بہت کچھ لے کے آؤں گا۔ یہی وہ رات تھی کہ کلمے کی بنیاد پر اللہ نے بخشش کا اعلان فرمایا، میرے مصطفیٰ جو مجھے ماننے کے بعد تجھے رسول اللہ اور آخری نبی مان لے گا، میں اسے جنت عطا فرما دوں گا۔ حاضرین مکرم، میرے آقا واقعہ معراج تو آپ دن بھی سنا ہوگا، پہلے سنا ہوگا، مگر والدین کی بات کر رہا ہوں تو سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل علیہ السلام رک گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ میں ایک قدم آگے بڑھا تو میرے پار جل جائیں گے۔ بولیے یہ روایت آپ نے سنی ہے نا، بار بار سنی ہے، بولے نا جس نے سنی ہے۔ جبرائیل نے کہا تھا کہ میرے پر جل جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام نے، اور ہر معراج پر ہر دفعہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ایک قدم آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کو ڈرایا کس نے تھا کہ تو اگر آگے آیا تو پر جل جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے کے لیے موت نہیں ہے، فرشتے کو موت نہیں آنی، جلنے سے، ڈوبنے سے، ایکسیڈنٹ سے، زہر سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں موت آئے گی۔ کسی انسان کو بتا دینا کہ آپ 10 بار ٹرک سے ٹکرائیں تو مار نہیں سکتا، وہ روزانہ ٹرک کو ٹکر مارے گا،
انسان اس طرح کی ہے، کسی کو بتا دو نا کہ زہر تجھ پہ اثر نہیں کرتا، وہ روزانہ جان بوجھ کے کھائے گا، مار کے نہیں کھا۔ کسی کو بتا دو نا کہ تیری موت بجلی سے نہیں آئے گی، وہ ہر وقت لوگوں کے سامنے ننگی تار پکڑے گا اور بنے گا جسے کہتے ہیں کہ چاڑا ہو کے دکھائے گا، دیکھو بجلی مجھے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے پتا چل جائے مجھے پولیس پکڑ کے نہیں لے جا سکتے، وہ بدماش بن جاتا ہے۔ فرشتے کو پتا ہے پہاڑ سے گرے یا جو بھی ہو سے موت نہیں آ سکتی، اللہ نے فرشتے کے لیے موت لکھی نہیں ہے۔ مگر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں ایک قدم آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ چلو درست امت نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دوزخ میں جل جائیں گے، میرے آقا نے ہم جیسے گناہگاروں کو گارنٹی دے دی کلمے پہ قائم رہنا، مصطفیٰ جلنے نہیں دے گا تمہیں، ہمیں گارنٹی دے دی۔ میں نے بہت کتابیں کھولی، میرے آقا جبرائیل کو بھی تو کہہ سکتے تھے کچھ نہیں تھی نہ میں نہ آقا کہہ سکتے تھے کہ میں جو ساتھ ہوں کیوں ڈرتے ہو؟ اگر آپ کہیں گے اس کا ثبوت اور دلیل تو حضرت ابوبکر نے جب دشمن قریب دیکھے، تلواروں کی جھنکار سنی، تو میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ابوبکر، نہ ڈر، ان اللہ معنا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آج یہی جملہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے تھے، جبرائیل جلنے سے نہ ڈر، میں ہوں نا، مصطفیٰ ساتھ ہوں۔ اللہ اگر میرے آقا کہہ دیتے تو پھر جبرائیل کو کون جلاتا؟ اور جبرائیل علیہ السلام تو رک گیا، مگر دستار میرے آقا کے ساتھ گئی، جوتا بھی میرے آقا کے ساتھ گیا۔ جبرائیل نے بھی تو دیکھا ہوگا کہ میں چلوں گا تو دستار نہیں چلے گی، پاؤں کا جوتا نہیں چلے گا۔ جبرائیل رک گئے، میرے آقا گئے اور واپس آ گئے، دستار بھی سلامت ہے، لکڑی کا جوتا بھی سلامت ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح جبرائیل لکڑی کا جوتا نہیں جلا تو کیسے جلتا؟ کپڑے کی دستار نہیں جلی تو کیسے؟ مگر فرشتہ تھا، فرمایا یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، وجہ بتا کے تقریر ختم کر دوں گا، آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ ایک بار بھی میرے آقا نے نہیں فرمایا چلو آپ خیر ہے بچا لوں گا، یا ایک بار بھی نہیں کہا جو کہا ہے وہ سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ نہیں گئے نا، میرے آقا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کوئی کام ہے تو بتا، یعنی یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، آپ لاہور جا رہے ہو نا، اور کوئی کہے میں نہیں جا سکتا، لاہور دا کوئی کام میں تڑاس، پنڈی میں دا کوئی کام میں تڑاس، یعنی بڑا بندہ احسان کر کے کہتے کوئی کام ہے تو بتا۔ ہائے وہ کیا منظر ہوگا جب میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کوئی کام ہو بھی تڑاس، رب کے پاس ڈائریکٹ بغیر پردوں ملاقات ہو رہی ہے، جبرائیل کو کیا کام ہوگا؟ بھوک اسے نہیں لگتی، مکان کی اسے نہیں ضرورت، پیسوں کی اسی نہیں ضرورت، جنت کی اسی نہیں ضرورت، اللہ پہلے سے راضی ہے، سوالات پیغمبروں کی نوکری وہ پہلے سے کر چکا ہے، سدرۃ المنتہا پہ وہ پہلے سے پہنچ چکا ہے۔ جبرائیل مانگے گا تو کیا مانگے گا؟ بچے اس کو نہیں چاہیے، شادی اس کو نہیں چاہیے، کھانا اس کو، یہ ساری چیزیں فرشتوں کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ جبرائیل مانگے گا تو کیا مانگے گا؟ یہ تو بعد میں بتاتا ہوں نا کہ جبرائیل کیا مانگے گا، پہلے یہ پوچھ کہ میرے آقا نے کیوں سوال کیا کہ جبرائیل کو کام میں تراس۔ در حقیقت استاد المکرم فرماتے ہیں جبرائیل نے قرض اتارا ہے، یہ ہوتی ہے اچھی نسلوں کی نشانی کہ باپ دادا کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہو تو وہ تعلق نہیں توڑتے کہ اس میرے پیو نال چنگا کیتا ہے، اس میرے نانے دی خدمت کی تھی، یہ جو دوستیاں نبھاتے ہیں معاشرے کے لیے بڑا خوبصورت نظم ہے۔ در حقیقت میرے آقا نے جو پوچھا جبرائیل کوئی کام میں تراس، در حقیقت میرے آقا نے اپنے دادے کا قرض اتارا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ وقت نے آگ میں ڈالا، آگ کا بھانبڑ جل رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام درمیان آگ میں جب ڈالے گئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں جی حضور کوئی کام ہوئے تو رسو۔ ایک بندہ آگ میں چل رہا ہے، ایک بندہ پانی میں بہ رہا ہے دریا میں، اور آپ کنارے پہ کھڑے ہو کے کہیں بھرا کو کام میں تلاش، وہ ڈوب رہا ہے آپ کام پوچھ رہے ہیں۔ کوئی بندہ
गिरा हुआ है साइकिल से, कार से, और आप खड़े होकर कहते हैं काम नहीं चला। पूछने की क्या जरूरत है? एक बंदा जख्मी है, उसे उठाओ ले जाओ। एक बंदा डूब रहा है, उसे बचाओ। एक बंदा जल रहा है, उसे उठाओ। मगर रब ने शान बेनियाजी दिखानी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस जलते हुए भांबड़ में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, कोई खिदमत है तो बताएं। वार नबी के बेनियाजी फरमाया, अम्मा इलैका फला, मैं तो तेरे नाल के रखा कोई काम को नहीं। जब आग में जल रहे हैं, लेकिन इब्राहीम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नहीं कहा, फरमाया जिसके लिए जल रहा हूं वो देख रहा है, मैं आप क्यों आऊंगा, तुझसे मेरा क्या काम। जिब्राईल ने पूछ लिया, मेरे आका ने दाद देखा, वो कर्ज उतारा। जिब्राईल तूने मेरे दादा से पूछा था कि कोई काम है तो बता। आज मुस्तफा कर्ज उतार के कहते हैं दस तेरा कोई काम हुए ताकि तू दस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो कोई काम नहीं बताया था, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, एक काम है मेरा काम है वो करवा दे, एक काम मेरा करवा दे। मेरे आका ने पूछा, बताओ क्या काम है। अब सोचें जिब्रील क्या मांगेगा, चीजें तो मैंने गिनवा दी, मगर सुने जिब्रील ने क्या मांगा है। आज नवाब कुंदी के बख्शिश के लिए हमने अली के बाबा का जिक्र क्यों किया? आज अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए हमने हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना हुजूर की अम्मा जान का जिक्र क्यों किया है? इस सवाल का जवाब सुने। मेरे आका ने पूछा, जिब्रील क्या काम है? फरमाया, या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन जब फैसला हो रहा होगा तो जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक पुल होगा जिसे पुल सिरात कहते हैं। हर किसी को पुल पर से गुजरना होगा। जो पुल के पार जाएगा वही जन्नती होगा। बड़ा मुश्किल रास्ता है। या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील की इतनी सी दरखास्त है कि जब आपकी उम्मत की गुजरने की बारी आए, अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं पर बिछा लूं, आपकी उम्मत पर से गुजर जाए। हुजूर की बात नहीं की, तेरी मेरी बात की है, गुनाहगारों की बात की है। वगरना अल्लाह के वली तो दौड़ के गुजरेंगे, शहीद भी दौड़ के गुजरेंगे, आबिद साले भी दौड़ के गुजरेंगे, हम जैसे गुनाहगार पुल सरात पे नहीं गुजरेंगे। वार जिब्रील क्या नुक्ता पकड़ा है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह इजाजत दे, मैं जिब्रील नूर वाला पर बिछाऊं और आपकी गुनाहगार उम्मत इस पर गुजर जाए। जिब्रील, तुझे हमसे इतनी मोहब्बत? हाँ हाँ, जिब्राईल जानता है मुस्तफा कैसे खुश होते हैं। जब उम्मत की बख्शिश का सवाल किया जाए तो मुस्तफा खुश हो जाते हैं। जो गुनाहगार उम्मत की बात करता है मुस्तफा खुद खुश हो जाते हैं। जो फकत अपनी बात करता है ये खुद गर्जी है। जो सिर्फ अपनी बात करता है, आका उस उम्मती से राजी है जो सारी उम्मत की बख्शिश की बात करता है। इसीलिए हुजूर ने दुआ सिखाई, रब्बना ग़फ़िरली, अपने लिए भी मांग, वलिवालिदैया, फिर अपने माँ बाप के लिए मांग, लेकिन बंदे खुद गर्ज न बाप, फिर सारे मोमिनों की बख्शिश की दुआ मांगा कर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब कहा होगा ना, या रसूल अल्लाह, मैं पर बिछाऊं और उम्मत गुजर जाए, बताइए आका कितने खुश हुए होंगे। और बात खत्म हुई इसी जगह पर कि सारी मुलाकात हो गई, सारी बात हो गई, मेराज की रात सब कुछ हो गया। जब आका वापस पलटने लगे, मेरे आका ने पूछा, अल्लाह ने पूछा, मेरे मुस्तफा कुछ और चाहिए? क्या चाहिए? जिसको इतना बड़ा बुलंद मकाम मिल जाए, खातमुन नबीयीन वो पहले से हो, सैयदुल अंबिया व रसूल वो पहले से हो, शफीउल मुज़निबीन वो पहले से हो, और सारे मकामात महबूब खुदा हबीबुल्लाह वो पहले से हो। अब मेरे आका क्या मांगेंगे? आखिरी बार जब मेरे आका से पूछा क्या चाहिए, तो हुजूर ने भी यही दरखास्त की, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश का ऐलान फरमा दे। लियग़फ़िर लका, मेरे मुस्तफ़ा तेरे सदके अल्लाह ने गुनाहगारों के अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। जो दुनिया छोड़ के आपके दर पे आ जाएगा और तौबा करेगा, ये सदका है मेराज मुस्तफ़ा की धूल का, कि तौबा का दरवाजा तेरे और मेरे लिए आखिरी सांस तक खुला हुआ है।
رب نے وعدہ فرما دیا جو آخری سانس میں بھی توبہ کرے گا، مرنے سے پہلے جس نے توبہ کی اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حاضرین مکرم، دنیا میں بہت سارے دکھ، بہت سارے درد، بہت سارے امتحانات ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ نہ دنیا میں کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے، نہ آخرت میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں بھی خوش رہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کئی دکھ، درد اور مصیبتیں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسے آج جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، وہ میرے آقا نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا، تم اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، اللہ تمہاری اولاد کو ہدایت دے دے گا، وہ تمہیں راضی رکھیں گے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے پھر انتظار کرو، وہ تیری اولاد تجھے بھی راضی نہیں رکھے گی۔ اور آج کا نوجوان اگر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، اس کی اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کریں، تو زندگی میں اپنے والدین کو راضی کریں۔ تم اپنے والدین کو راضی کر لو، اللہ تیری اولاد کو تیری خدمت میں لگا دے گا۔ وگرنہ پھر حال یہی ہوگا کہ بڑھاپے میں اولاد جوان ہوگی تو والدین کو چھوڑ دے گی، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گی، اپنے اپنے چلی جائے گی، اور 5 بیٹوں کا 6 بیٹوں کی ماں تنہا بیٹھی ہوگی، باپ تنہا بیٹھا ہوگا۔ یہ اپنے زندگی میں کوئی کمی کجی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت، میرے آقا نے فرمایا کہ جو فوت شدگان کے لیے تم دعا کیا کرو، حضور نے فرمایا جو چلے گئے تمہارے بھائی ان کے لیے تم دعا کرو، جب تم چلے جاؤ گے اللہ ایسے بندے پیدا کر دے گا جو تمہارے لیے دعا کیا کریں گے۔ سو ایسی محفلوں میں اپنے لیے آیا کرو، ایسی محفلوں میں اس لیے آیا کرو کہ اے اللہ آج ہم پچھڑوں کے لیے آئے ہیں، میں مر جاؤں تو کسی کو ہمت دینا وہ بھی ایسی محفلیں کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ اسی خلوص، اسی محبت سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل کر کے دعا کریں گے، اس کے بعد اللہ محبت سے، استغفار کی نیت سے، توبہ کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آمین۔ قبلت جمیع للہ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیک، استغفر اللہ العظیم واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا ذکرک و ذکر حبیبک و عبادک الصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا نحن عبادك الضعيف انت قوي انت قوي وارحمنا وارحمنا یا ارحم الراحمین، واستر عیوبنا یا ستار العیوب، فاغفر ذنوبنا یا غفار الذنوب۔ یا الہ العالمین، آج یہ دن بھر کی تیرے گھر میں اس پیاری خوبصورت محفل کو قبولیت عطا فرما۔ تیرے بندے اپنا کام کاج چھوڑ کر تیرے گھر میں بیٹھے رہے، ہر لمحے کے بدلے اپنی خوشی اور رضا عطا فرما۔ دن بھر تیرا اور تیرے نبی کا ذکر یہ سنتے رہے، سناتے رہے، پاک ذکر کے صدقے تیرے ولی علی ولی اللہ کا تذکرہ ہوتا رہا، صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں ہوتی رہیں، آقا کے والدین کے تذکرے ہوتے رہے۔ اللہ ان پاک تذکروں کے صدقے ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ خصوصاً بالخصوص آج کے سارے جلسے کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب جو ختم پاک پڑھا گیا، جو میرے ملک ہوا، جو تیرے علم میں ہے، یا الہ العالمین، جو آخر میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ اخلاص کی تلاوت کی،
जमी का सवाब निस्बत मुस्तफ़ा से मेरे आका की वालिदा हज़रत आमना की बारगाह के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे आका के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत अली के वालिदैन के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम सहाबा किराम और जमी मोमिनीन और मोमिनात के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। उन नेक हस्तियों के दरजात बुलंद फरमा। खुसूसन बिलखुसूस मोहतरम जनाब मोहम्मद अमीन कुंदी साहब के वालिदैन की रूहों के करार के लिए, बख्शिश के लिए, मग़फ़रत के लिए आज के सारे अमाले सालिहा बशमूल सदक़ा व खैरात पेश करते हैं, कबूल फरमा। इस ख़ानदान के जितने अफराद विसाल फरमा चुके हैं तमाम के सग़ीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। वालिदैन की कब्र को तहद्द निगाह वुसअत अता फरमा। हर साल जो ये महफ़िल करते हैं मौला, हर साल उनकी कब्र में ये नूर अता फरमा। मेरे आका के वालिदैन करीमैन के सदक़े दोनों की कब्रों को तहद्द निगाह वुसअत अता फरमा, नूर अता फरमा, बख्शिश अता फरमा, सुकून अता फरमा। हम में से जिनके माँ बाप जिंदा हैं या अल्लाह सेहत और सलामती अता फरमा। हम में से जिनके वालिदैन अजीज़ अकरबा जितने दोस्तों ने भी हाथ उठाए हैं, हम में से जो अजीज़ अकरबा कब्रों में है, शब मेराज के सदके हर कब्र को अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा, नूर मुस्तफ़ा अता फरमा, बख्शिश अता फरमा। हमें अपने वालिदैन का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमें अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफ़ीक अता फरमा। अपने औलाद को दीन के रस्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फरमा। हमें अपने औलाद को नेक काम करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे औलादों के मुस्तक़बिल शानदार फरमा। हमारी औलादों को दीन की दौलत अता फरमा। हमारी औलादों को गैर की मोहताजी से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह हमारी औलादों को इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत अता फरमा, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत अता फरमा। हमारी औलादों को अमन, इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ अता फरमा। हमारी नस्लों को मस्जिद की मोहब्बत अता फरमा। हम गुनाहगार, हम ख़ताकार, अल्लाह हम गुनाहों का इकरार करते हैं। मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, हम में से कोई भी एक तहज्जुद गुजार बैठा है, उस तहज्जुद गुजार का वास्ता हम तमाम के सारे गुनाह माफ़ फरमा। हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह तू राज़िक है, तू मालिक है। अल्लाह तू उनको भी रिज़्क़ देता है जिनकी ज़मीनें नहीं है। या मेरे अल्लाह तू उन परिंदों को भी रिज़्क़ देते हैं जिनका घर नहीं है। या मेरे अल्लाह तू कीड़े मकोड़ों को भी साल भर रिज़्क़ देता है। हमारा राज़िक भी तू है, लेकिन मेरे अल्लाह तूने हमारा रिज़्क़ ज़मीनों में रखा है। मेरे अल्लाह, ये बारिशें अगर हमारे गुनाहों की वजह से रुकी हुई हैं, माह रजब की अज़मतों का सदका हमारे गुनाह माफ़ फरमा। विलादत मौला शेर खुदा का वास्ता हमारे गुनाह माफ़ फरमा। मेराज मुस्तफ़ा और अर्शों के पार जाने वाले बशर के कदमों का धूल का वास्ता हमारे गुनाह माफ़ फरमा। जितने दोस्त अहबाब बैठे हैं या अल्लाह, हम में से कोई तेरा नेक बंदा बैठा है, आज उसकी 5 नमाजें, आज उसके तहज्जुद, आज उसके दुरूद को हम पेश करते हैं। हमारी आजिज़ी, हमारी इनकिसारी कबूल फरमा। या मेरे अल्लाह, हमारी खुशी तेरे हाथ में है, हमारी राहत तेरे हाथ में है, हमारा सुकून तेरे हाथ में है। बीमारियों से छुटकारा अता फरमा। तमाम घरों को आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमा। आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमा। या मेरे अल्लाह, हमारी ज़मीनों को सैराब करने वाली बारिश अता फरमा। रिज़्क़ हलाल बढ़ाने वाली बारिश अता फरमा। वो बारिश जो कभी मदीनतुल मुनव्वरा पे बरसी थी, उन कतरों का वास्ता। वो बारिश जो मेरे आका ने अपनी उम्मत के लिए मांगी थी, उन अल्फाज का वास्ता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने जो दुआएं मांगी थी, उन दुआओं का वास्ता। सैयदना अमीर हमजा के मिज़ाज के पास खड़े होके जो बारिश की दुआएं मांगी थी, उनका वास्ता। हम गुनाहगार, हम खताकार, हम रियाकार, हमारी ज़बानें गंदे, हमारे लफ्ज़ टूटे फूटे, या अल्लाह हम वादों से फिरने वाले। या मेरे मालिक, हम तुझे नाराज करने वाले हमें न देख। अपने प्यारे महबूब का आला मकाम और महबूब की आल का वास्ता देते हैं। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की पाक चादर का वास्ता बराने रहमत अता फरमा। करबला में शहीद होने वाले प्यासे अली असगर का वास्ता, अली अकबर की जवानी का वास्ता, इमाम हुसैन के नेज़े पे चढ़ के पढ़ी जाने वाली आयात का वास्ता, इलाका थल की सैराबी के लिए बारिश अता फरमा। रिज़्क़ बढ़ाने वाली बारिश अता फरमा। ज़मीन सैराब करने वाली बारिश अता फरमा। मौला, हमारे लफ्ज़ भी रिया, हमारे जज्बे भी रिया, हम गुनाहगार, हम खताकार।
جو کسان تڑپ کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے بارش عطا فرما، ایسا رزق دے جو تیرے راہ میں خرچ کر سکے، ایسا رزق دے جس سے نیک کام کر سکیں، ایسا رزق دے جس سے بیٹے بیٹیوں کے حقوق ادا کر سکیں، ایسا رزق دے جس سے غربت ختم ہو جائے، ایسا رزق دے جس سے غریب بیچارہ اپنا قرض اتار سکے، سارے کاموں کے لیے مولا بران رحمت عطا فرما۔ اللہم انی اسأل منک بحق محمد انک انت محمود صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جزاک اللہ خیر۔ اذان ہو گئی پھر فوراً